100% بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہونے جا رہی ہے۔ ابتدائی طور پر ہوگا یہ کہ انہیں جیل سے بنی گالا منتقل کر کے اسے سب جیل قرار دے دیا جائے گا اور اس کے بعد رفتہ رفتہ مزید کیسز میں ضمانتیں ہوتی جائیں گی اور وہ بالآخر آزادانہ نقل و حرکت کرتے دکھائی دیں گے۔ دوستوں، پاکستانی سیاست میں اچانک تبدیلیاں اور انہونیاں کوئی نئی بات نہیں ہے، بس ٹائمنگ اور اشاروں کو سمجھنے والا ہو تو آنے والے وقت کی بڑی سے بڑی خبر پہلے ہی سامنے آ جاتی ہے، اور جو خبریں نیوز چینلز پہ نشر نہیں ہو رہی ہم وہی آپ کو بتانے لگے ہیں، اور جو حالات تیزی سے بدل رہے ہیں ان کے مطابق 100% بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہونے جا رہی ہے۔ یہ خبریں جو آپ کو ابھی مل رہی ہیں یہ مفروضہ یا اندازوں پر مبنی نہیں ہیں، بلکہ اس کے پیچھے بڑے پکے ذرائع ہیں۔ حالیہ دنوں رانا ثناء اللہ کا بیان تو آپ سب سن چکے ہیں، جس میں انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ نواز شریف بھی اس بات پہ راضی ہیں کہ خان کو اب جیل سے رہا ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کا تازہ موقف بہت کچھ بتا رہا ہے۔ پھر بلاول کا اچانک کروٹ لینا کوئی معمولی سائن نہیں۔ کشمیر کے حالات اور اب خیبر پختونخوا میں بجلی کے معاملے پر جو نئی احتجاجی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے، یہ سب محض اتفاق نہیں ہے بلکہ سوچے سمجھے منصوبے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ سب آپ کو کسی نیوز چینل پر نہیں ملے گا، لیکن اگر کڑیوں سے کڑیاں ملانے میں آپ کامیاب ہو گئے تو یہ خبریں سمجھ میں آ جائیں گی کہ خان جلد از جلد کیسے رہائی پانے والا ہے۔ اور ان سب کے درمیان آئی ایم ایف معاہدہ اور اس کی شرائط کے ساتھ ساتھ امریکی سفیر سے تحریک انصاف رہنماؤں کی ملاقاتیں، پھر اگلے ماہ سعودی بادشاہ کی پاکستان آمد اور اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی کا جیل سے سعودی حکومت کے خلاف کسی بھی بیان بازی سے روکنے کا حکم بہت کچھ بتا رہا ہے۔ دوستوں، عدالت کے فیصلے اور خان کو ملنے والی پہلی ضمانت تو کوئی بڑی خبر ہی نہیں، اس سے بڑی خبریں ابھی آپ کو دیتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں پاکستانی سیاست کے ماہر دور اندیش انسان مولانا فضل الرحمان سے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بانی پی ٹی آئی کو یہودی ایجنٹ کہنے کو سیاسی بیان قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ جو شخص سود کے خلاف بات کرتے ہوئے عالمی معیشت میں سودی نظام کی طرف بڑھ رہا ہو، اس کو یہودی ایجنٹ کہنا احتجاج کا عنوان تھا۔ اس کو گالی کیوں سمجھا گیا؟ پی ٹی آئی سے کوئی زیادتی دشمنی نہیں، سب کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں ان کے اس بیان سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان آنے والے دنوں کے لیے کس طرح اپنی کمر مضبوط اور نئے سیاسی اتحاد کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اب آ جائیں کشمیر کے حالیہ احتجاج کی طرف۔ بظاہر یہ احتجاج بجلی کی قیمتوں اور آٹے کی قیمت میں کمی کے لیے تھا، لیکن دوستوں، عوامی نیشنل کمیٹی کے مطالبات کی فہرست کچھ نئی کہانی سنا رہی ہے۔ دوستوں، ان 7 مطالبات میں ایک مطالبہ بیوروکریسی کے کرپٹ نظام کے خاتمے کا بھی تھا، اور آزاد کشمیر کے شہری اس وقت شدید غصے میں ہیں، اور راولہ کوٹ میں کچھ مناظر ایسے بھی دیکھے گئے جن میں کچھ افراد پی ٹی آئی کا جھنڈا لہراتے احتجاج کرتے بھی دکھائی دیے، جو کوئی معمولی سائن نہیں تھا۔ اگر اس تناظر میں بانی پی ٹی آئی کا وہ دعویٰ یاد رکھا جائے جس میں انہوں نے کئی بار کہا تھا کہ وہ مائنڈ سیٹ کا گیم کرتے ہیں، تو آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اور اگر اب بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو اپنی نگاہیں اس احتجاجی تحریک پہ رکھیے گا جو بجلی کی قیمتوں کے مطالبے کو سامنے رکھتے ہوئے خیبر پختونخوا میں شروع ہونے جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ صاحب نے بھی پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار کو اسمبلیوں سے باہر آنے کا مشورہ دیا تھا۔ میری اسی دن ان سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی جس میں نے سوال کیا تھا کہ کیا آپ لوگ جیل میں بیٹھی شخصیت کی مرضی سے یہ بیان دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے اس کا صاف انکار کر دیا تھا اور مجھ سے گفتگو میں کہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے انہیں آزاد امیدوار کی حیثیت سے اس لیے ووٹ دیے تاکہ خان کو رہائی دلوائی جا سکے، لیکن اگر خان ہی جیل میں بند رہا تو اسمبلیوں میں بیٹھنے کا بھی کوئی جواز نہیں بنتا۔ مگر دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اگلے ہی دن بیرسٹر گوہر نے جیل میں جا کے بانی پی ٹی آئی سے ایک ملاقات کی تھی اور باہر آ کے صحافیوں سے کچھ اور کہا تھا کہ ہم کچھ اور کریں گے اور اسمبلیوں سے باہر آنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد دوستوں، آپ نے اچانک دیکھا تھا کہ کشمیر میں بھی احتجاجی تحریک شروع ہوئی اور رانا ثناء اللہ سمیت مولانا فضل الرحمان اور بلاول زرداری کے موقف میں مکمل
یو ٹرن آیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رانا ثناء اللہ یہ بات کہیں گے کہ نواز شریف بھی سیاسی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، ان سب کے درمیان یہ یاد رکھا جائے کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ پاکستان کو معاشی طور پہ برباد ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ پاکستانی سیاستدانوں میں کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ اسے ملک کے خزانے کی چابی دی جاتی، اور ہم نے دیکھا کہ عام انتخابات کے بعد اچانک ایک بینکر کو یورپ سے لایا جاتا ہے اور پاکستانی ہونے کے بینیفٹس میں انہیں وزارت خزانہ کی باغ دوڑ دی جاتی ہے۔ پھر وہی وزیر خزانہ ہوتے ہیں جن سے اچانک IMF کا رویہ اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ سابق پروگرام کی آخری قسط بھی آرام سے مل جاتی ہے۔ اور دوستوں، نئے 7 سے 8 ارب ڈالر کے انتہائی بڑے نئے پروگرام پر بھی آنن فانن مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں، اور ان سب کے درمیان یہ باز گشت بھی سنائی دیتی ہے کہ IMF پاکستان میں سیاسی استحکام چاہتا ہے۔ اور ٹھیک یہ وہی ٹائمنگ ہوتی ہے کہ امریکی سفیر تحریک انصاف نمائندوں سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، اور ٹھیک یہ وہی ٹائم تھا کہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے 2 ہفتوں کے دوران اپنی 2 ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں 2 بار بانی PTI کی قید کی طرف سوال کے جواب میں اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ پاکستان سمیت دنیا کے تمام قیدیوں کی حفاظت اور انصاف کا حامی ہے۔ دوستو، حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 109 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں درخواست ضمانت منظور ہوئی ہے۔ تحقیقات مکمل ہیں، مزید قید میں رکھنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ نیب کا اعتراف سامنے آنے کے بعد جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اپنے ریمارکس بھی دیے اور محفوظ فیصلہ بھی سناتے ہوئے ٹرائل کو نمٹایا ہے۔ ٹرائل کورٹ میں 10 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے بھی بانی PTI کو لانگ مارچ، توڑ پھوڑ اور تھانہ کنہ میں درج مقدمات میں بری کر دیا ہے۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ شواہد ناکافی ہونے کی بنیاد پہ بانی PTI کی بریت کی درخواست منظور کی جاتی ہے۔ اگر ہم ان تمام کڑیوں کو جوڑیں تو نتیجہ یہی نکلتا دکھائی دے رہا ہے کہ بانی PTI جیل کے اندر بھی آرام سے نہیں بیٹھے، بلکہ ان کا وہ دعویٰ بالکل درست ہے کہ وہ مائنڈ گیم کھیلتے ہیں، اور حالات اس جانب جا رہے ہیں کہ پاکستانی سیاست کو مزید انتشار سے بچانے اور معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے عدالتوں سے مزید ریلیف ملنے کا پورا امکان ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان کی خدا حفاظت کرے اور پاکستان کا حامی و ناصر رہے، پاکستان کے حالات بہتر رہیں اور لوگ ترقی کریں۔ قومیں بنتی ہیں اپنے مضمون اور پختہ عقائد سے اور اپنے پختہ ارادوں سے۔ پروردگار پاکستان کو تمام احتجاجی تحریکوں سے بھی محفوظ رکھے اور لوگوں کو بھی تمام بنیادی سہولیات میسر ہوں۔